السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تعالی نے چند گھڑیاں اپنے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر سانگے مل باؤں دے شرف عطا فرمائے. اللہ تعالی یہ گھڑیاں قبول فرما کے سارے واسطے کہ مبارک ساعتاں اللہ دے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عمر بھر دے باوفا رابطے دا ذریعہ بناوے اور اللہ تعالیٰ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی اپناون دا شرف عطا فرماوے. کائنات انسانی دے وچ صرف ایک ہستی ہے جیسی پوری زندگی محفوظ ہے اور رب نے وہ زندگی محفوظ رکھن دا انتظام فرما کے حکم فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے زندگی ہے جے کو اپنا کے دنیا آخرت دا صحف مل سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی محفوظ نہ ہوئے سارے سامنے تو قرآن دے اے حکم کے رسول دی اطاعت کرو. فتبعونی سونا فرماوے نا میری اطاعت کرو. ان تطیعوه تهتدوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ ہر چیز بے معنی ہو بنیا کہ رسول دی زندگی ہے جو کو نہ دس اطاعت کی میں کروں یا اپناؤں کی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دے نال انتظام فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی آپ دی زبان کو لکھن والا ایک ایک لفظ، آپ دے عمل کو ظاہر ہونے والا ایک ایک یادگار لمحہ حضور دے غلامہ نے محفوظ کر چھوڑا. یہاں تک کہ آپ نے اگر کوئی کم دیکھ کے خاموشی اختیار فرمائیے تو وہ خاموشی کو بھی محفوظ کر لیتا گی، کیونکہ آپ اگر پسند نہ فرماوے نا تو منع کرے نا تو چپ رہ گیا تو مطلب ہے آپ نے اس شے کو پسند فرمایا یا اس کو منع نہیں فرمایا. یہ بھی شریعت بن گئی. قرآن کریم فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول عطا فرماوے گن چھوڑو، جیسے کوئی روکے روکو جا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دین حضور دی زندگی دا نام ہے. قرآن دی یہ آیت قرآن کریم دی آیات دے وچوں جامع ترین آیت ہے. یعنی انہاں دو کلمہ دے وچ علماء فرماندے کہ پورا دین انہاں دو لفظاں وچ موجود ہے. دو کلمہ دے وچ سارے دین کو اگر دو لفظاں بند کیتا وہیں سکتے تو بھی گال ہے کہ جہاں گالیاں کو آپ نے منع فرمایا انہوں کو روکنا ہے، جہاں دا حکم فرمایا وہ اپنا ہوئی ہے. پورا دین سارے قرآن دا خلاصہ ہی ہوئے تو تمام ذخیرہ احادیث دا خلاصہ بھی حضور کی زندگی کو اپنا مانے. اور اگر مزید مختصر کی توجہ
تو فتبعونی دا جڑا لفظ سارا دین ہے، بس میری اتباع کرو۔ حضور دی اتباع ہی دین تے عمل دا گویا پورے دا پورا خلاصہ ہے کہ آپ نے جی صحیح عطا فرمائیں گھننا ہے، جن کو آپ نے روکا ہے انہاں کو روک بیٹھنا ہے۔ تو بطور مومن دے الحمدللہ سب مسلمان ہیں، تو یہ محفلاں میلاد پاک دے حوالے نال یا کہیں بھی نام دے نال منسوب محفلاں اگر منعقد ہوئی ہیں تو انہاں دا مقصد آپ دی حیات مبارکہ دا کوئی ایسا لمحہ آپ دے ارشادات دے وچوں کوئی ایسے روشن موتی جڑے آپ نے امت کو عطا فرمائے انہاں نال اپنا دل بھی روشن کروں اور نال نال عمل دی خیراتی رب کو منگوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل وچ ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مختصر وقت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اساں جی فقہ دی پیروی کریں انہاں دی ایک نصیحت ہے اپنے صاحبزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ فرمانے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں حدیثاں ہیں محفوظ فرمانے 5 لاکھ حدیثاں چوں میں 5 حدیثاں ایسی چڑیاں کہ جڑیاں جامع حدیثاں ہیں۔ جامع کو مراد یہ ہے کہ انہاں 5 لاکھ حدیثاں دا مفہوم تے معنی 5 حدیثاں دے وچ آ گئی ہے، اور اگر انہاں 5 حدیثاں کو اپنا چھوڑے سو تو گویا 5 لاکھ حدیثاں دے جو علم و معرفت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور کو عطا فرما چھوڑے۔ تو حضرت امام اعظم دی 5 دسیاں ہوئی حدیثاں 5 لاکھ حدیثاں انہوں دی محنت اور مشقت اور دن رات انہوں نے غور و خوض کا جو نتیجہ ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی صورت عطا فرمائیاں، اور اساں بھی اس امید دے نال کہ رب ساکو بھی این وصیت دے جو حکمت ہے وہ کو سمجھن دے نال نال انہاں موتیاں کو اپناون دا شرف نصیب فرما۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ما آتاکم الرسول اور وما نہاکم دا خلاصہ ہے۔ ما آتاکم الرسول کو مراد حضور دے امر ہے، امر حکم یعنی ایک کم کرو ایک کم کرو ایک کم کرو، اور ما نہاکم دا مطلب ہے ایک کم نہیں کرنا اے نہیں کرنا اے نہیں کرنا، جتنے شئی کو منع فرمائے جتنے شئی دا حکم فرمائے وہ ساری شئی ان 5 حدیثاں دی صورت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو تعلیم فرمائی کہ 5 حدیثاں یاد کر چھوڑ گویا 5 لاکھ حدیثاں دا فیض تے کو حاصل ہوگا۔ انہوں جو پہلی حدیث آپ نے بیان فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سنا کہ انہوں نے منبر تے بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت دے اوتے، انسان دی نیت جتنی خالص ہوسی اللہ دی رضا دا مقصد ہوسی کم کو اتنا زیادہ ہوں عمل دا ثواب اور اجر اللہ عطا فرمائے۔ لہذا عمل دی سائز نیت دی سائز دے اور حجم دے مطابق تولی وجی ہے۔ ایمت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت دے ہی عملوں کو گڑنا نہیں کہ ایک نیکی 2 نیکی 3 نیکی 4 نیکی، بلکہ والوزن یومئذ الحق، قرآن آدھے اساں تلے سوں کہ نیکی کوئی وزن ہی کٹ دیے کہ نہیں کٹ دی، وزن اے اخلاص بنے دے۔ دیکھو آقا پہ فرمائیں کہ نیت جتنی خالص ہے اتنا زیادہ عمل دا وزن وزدہ ویسی اللہ دے حضور دے قیمت وزدی ویسی۔ اور اگر مثلا ظاہراً اساں نماز پہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کو مراد اللہ دی اطاعت یا اللہ دی رضا نہیں بلکہ کئی کو دکھاؤن واسطے پہ پڑھتے ہیں، خیرات لوگوں دے سامنے سخی ہون دا اعلان کرنے واسطے پہ کرنے ہیں، تو یہ چیزاں اللہ سونا قیامت دے دی فرمائی تھی میرے واسطے کیسے کہ نہیں لے۔ مثلا قاری صاحب پیش ہو سی اور اسی میں قرآن پڑھے، عالم پیش ہو سی کہ میں علم حاصل کیتے وقت ان کے بعد علم پہنچائے لوگوں تک، اللہ فرمائی تھی تو تھی واسطے پہنچائے جو 2-4 پیسے مل وجن کہ شہرت مل وجے، نعرے لگ وجن تھوڑے شہرت ہی مل گئی پیسہ بھی مل گیا، یہ واسطے کیتا نے وہ تو حساب دنیا پورا تھی ہے۔ میں پوچھتا پیا میرے واسطے کیسے گیا، لہذا میرے واسطے اللہ دے واسطے وہ شے ہے جی اودی رضا دے حصول واسطے کیتی وجے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ ہر نیکی دا جڑا روح ہے نا وہ اے ہے کہ نیکی صرف سونے رب دی رضا تے ان دی خوشنودی واسطے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور دے صحابی وہ تشریف گرمانے لگے یمن،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد جی کہ انہوں کو نصیحت فرمائی. انہوں نے خود گزارش کی تھی کہ حضور میں کوئی وصیت فرماؤ. سونے فرمایا اخلص عملک یا معاذ. آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل اپنے عمل کو خالص کر چھوڑ اللہ دی ذات واسطے. یکفیک العمل القلیل. اگر خالصتاً اللہ واسطے نیکی کرے سے اور تھوڑیاں بھی بہوں ہیں لیکن اگر ان کی رضا مقصود نہیں تو بس بہت ساریاں بھی زیادہ کم نہ کر سکتے ہیں کیونکہ اصل تو اللہ کی رضا کا حصول. تو پہلی حدیث امام اعظم فرمانے انما الاعمال بالنیات. عمل دے دارو نیت دارو مدار سارے دا سارا عمل دارو مدار سارے دا سارا انسان دی مومن دی نیت دے. ایک حدیث پاک ہے نیت العمل نیت المومن خیر من عملہ کہ مومن دی جیڑی نیت ہے ان دے عمل کولی بہت بہتر ہے کیونکہ عمل تا کچھ قیمت وٹے سی جو ان دی نیت ٹھیک ہو سکتا ورنہ تو عمل بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ کو لوڑ ہی کو نہیں وہ عمل دی وہ لوگوں کو دکھاؤں واسطے ہوئے تو صحیح رہ بنے. تو کوئی بھی کام انسان کرے صرف ہی واسطے کرے کہ میرا رب میرے کو راضی تھی. دوسری حدیث آپ فرمانے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. امام اعظم فرمانے اپنے پتر کو کہ دوسری حدیث وہ ایک لکھ حدیث دی جامع ہے انہاں چ ایک حدیث چونکہ 5 لاکھ حدیثاں جو 5 حدیثاں انتخاب فرمائے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضور نے فرمایا سب تو بہترین مومن وہ ہے ان دا دین سب تو بہتر ہے جہے شخص نے بے مقصد شیں چھوڑ دیتی ہیں اور دوسرے دے معاملات ہی دخل نہیں دیتا بلکہ اپنے کم نال کم رکھے. سب تو اچھا انسان ہے سب تو اچھا دین اس ہے کہ جائیں اپنے مقصد کو نہ چھوڑے اور لوگوں کی زندگیاں جھاتی پاون چھوڑ دیتا. کوئی کیویں جیندا پیا اون دی مرضی ہے کیڑی شے کو پسند کریں دے کیڑی شے کو ناپسند کریں دے کہ اون دی مرضی ہے لیکن ساری مرضی وہ سونے رب دی رضا دے تابع ہونی چاہیے جیسا کو جیون دی جان سکھائی اور ان واسطے اپنا پیغمبر بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جے پورے قرآن کو اپنی عملی زندگی دی صورت کائنات دے سامنے پیش فرمائی. تو مومن کو غیر ضروری چیزاں جن نال ان کا براہ راست مقصد کو نہیں انہاں کو بچا کے اپنے آپ کو اپنے مقصد تک محدود کرن دا حکم یہ سونی حدیث پاک رہی. تیسری حدیث آپ نے بیان فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا اون ویلے تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے بھرا واسطے وہ شے پسند نہ کرے یعنی اپنے واسطے پسند کرے. یہ کم سے کم چیز ہے ایمان کا کم سے کم درجہ. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے کوئی ود کے بنا دے نفع کی خواہش رکھے. اگر اتنے تک نہیں مان سکتا تو کم سے کم اتنا تو تھی وجہ کہ جتنی یہ شے میں کو اپنے واسطے پسند ہے وہ شے بے واسطے میں پسند نہ کرنا کوئی میرے معاملات ہی دخل لے تو دوسرے دے معاملات میں ہی دخل نہ لے. میں نہ چاہتا کوئی میری زمین تے چڑھا ہوئے تو میں بھی کہندی زمین تے نہ چڑھا. میں نہ چاہتا کہ کوئی میری اجازت بغیر میری پراپرٹی یا میری جو ملکیت ہے اسی کوئی دخل لے یا کوئی نقصان پہنچاوے بنا بھرنے کے بے رنگنال تول میں کو کہ بے بستے بھی یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا عمل قرآن فرمانے وہ اس کو ایک درجہ اٹھتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کم سے کم ہے کہ وہ شے پسند کرو بے واسطے یہ اپنے واسطے پسند ہے. اعلیٰ درجہ ایثار دا ہے اپنے کولی زیادہ بے دے نفع کی خواہش کرو. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجر صحابی مکہ والے جی ہجرت فرما کے مدینہ آئے تشریف کے نئے تو اہل مدینہ نے اپنے گھر پیش کر دیتے انہوں نے. حضور نے بھائی بنایا ایک مکی تے ایک مدنی کو آپ اسی تساں بھائی ہی انہوں سکے بھراواں کولی ود کے محبتاں پیش کی تھی اپنے باہروں آون والے بھراواں واسطے. قرآن کریم نے انہوں نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. انہوں کو آپ کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ وہ اتنے لینڈ لارڈ ہوئے ان کو کیسے کی ضرورت نہیں. فرمایا وہی ضرورت مند ہے خود لیکن اپنے بھراواں دی ضرورت کو ترجیح دے دینا اپنے اتنے کہ انہوں کا کم تھی وجہ ساری خیر ہے. اور خصوصاً اتری اس موقع پہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو یہ آفر فرمائی انصاری صحابہ کو یہ اپنی زمینہ مہاجر صحابہ کو لے چکے ہیں ادھیاں زمینہ ادھیاں جائیداداں اپنے گھر اپنے دکاناں کاروبار اپنے خجیاں تک خجیاں دے درخت بھی تقسیم کر چکے ہیں کہ تساں سارے بھائی ہوئے ادھے درخت والے ادھی زمین تھوڑی ادھا کاروبار دکان تھوڑی.
لیکن اسلامی ریاست کو بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ ہے، اس نے وہ جرا وطن ہویا مدینہ کو تو انہوں کی بہت ساری زمین آ گئی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جیری زمین مہاجرین کو مدنی صحابہ نے دیتی ہے مکی صحابہ کو وہ واپس کر دیتی وجہ اور مہاجرین دے وچ نئی زمین تقسیم کر دیتی وجہ، چونکہ پہلے تو مسئلہ ہی زمین ہے کو نہ ہن تو زمین کئی سو ایکڑ آ گئی ہے، لہذا اس کو تقسیم کر دینے انہاں کو جڑے طرح اپنے دو کپڑا مکہ کو ہجرت کر کے مدینہ آئے انہاں کو کوئی شے کو نہیں، لہذا نئی زمین انہاں کو لینے جب پرانی جڑی انصاری یعنی مکی صحابہ دی انہاں کو لے وہ واپس کر چھوڑے۔ اس موقع تے انصاریہ نے مدنی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری زمین جی انہوں کو لے وہ بھی ہوئے پئی اور نمی زمین بھی انہاں دے بھی تقسیم فرماؤ، سبحان اللہ، کیونکہ سارے گھر تے سارا وطن تے ویسے تو ہر شے برابر ہو چکی ہے ساری، چونکہ آدھی زمین انہوں لے چکے ہیں آدھے گھر لے چکے ہیں، لیکن سارا وقت ہی وطن ہے، لہذا سب کو ایک اضافی سہولت حاصل ہے کہ اپنے وطنہ تے راندے پہ یہ پروں جو ہیں بہر کو جو ہیں، لہذا مزید زمین بھی انہاں براہمیں تقسیم کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ وقت یہ نمیاں زمینہ حالانکہ کئی سو ایکڑ تھوڑی زمین نہیں، یہ تقسیم کی تھی گئی سوائے 3 مدنی صحابہ ہے، ساری دی ساری زمین انہاں مہاجرین ہی تقسیم کی تھی، وہ 3 جو کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں تو حضور نے انہاں کو دی، لیکن بنا انصاریہ نے خود عرض کی تھی کہ حضور صاحب کو ضرورت نہیں ہے، سارا کام ٹھیک چل رہا تھی۔ قرآن آدھے ورو کانا بہم خصاصہ، اندازہ کرو اللہ فرمائے انہاں کو لوڑ ہے، وہ آدھے صاحب کو نہیں لوڑ، رب فرمائے لوڑ ہے، انہاں دی صداقت کا اندازہ کرو کہ رب فرمائے ضرورت مند ہی نہیں کہ انہاں دا بیٹی دی پئی دے گلو کٹ دے پین پیسے کو پیسہ کو لوڑ نہیں ہوتا، لیکن محبت کا اندازہ یہ ہے کیونکہ ایمان دے کمال پہ حاصل حضور فرمائیں اتوں تو ایمان شروع تھی کہ بے واسطے وہ پسند کرو جی اپنے واسطے پسند ہے، کمال صحیح سے ابو ہے اتنا تھوڑی محبت اپنے اندروں نکل کے اپنی حویلی چ نکل کے بہر والا واسطے خیر سوچیں دے ویسو اتنا زیادہ سمجھ گئے نو کہ سارا ایمان مکمل تھی نہ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ حضور نے میں کوئی نصیحتاں فرمائیاں تو انہاں نصیحتاں دے وچ ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، حضور نے فرمایا اپنے گوانڈی نال چنگا تھی ون تیرا دین مکمل تھی ویسی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جیسے اپنے واسطے باندھیا بنا واسطے بھی وہ پسند کر تیرا اسلام مکمل تھی ویسی، گوانڈی نال چنگا تھی ون ایمان مکمل تھی ویسی، سارے اللہ دے بندہ نال اچھا ہون تیرا اسلام مکمل ہو ویسی، ایمان عقیدے دینا ہے یہ تعلق ذہن دے نال ہے، اور جیڑا اسلام ہے وہ تعلق انسان دے اعمال دے نال، عمل بھی ٹھیک تھی ویسی اور عقیدہ بھی ٹھیک تھی ویسی اگر اللہ سے بندہ نال بندہ ٹھیک تھی ویسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم مواخات دا عمل کہ آپ نے جڑے بھائی بنایا کہ انہاں بھراواں نے بھی بھرا ہومن دی انتہا کر چھوڑیے کہ ضرورت مند خود بھی ہیں، لیکن بل بھی عرض بینن کے سونا نمیاں زمینہ انہاں ہی تقسیم کرو سارا کام چل رہا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم مرحم الانصار، اے اللہ تو رحم فرما میرے انصاری غلامہ سے، انہیں تیرے نبی دا دل خوش کر چھوڑا، سال آگ کے تیرے نبی کو راضی کر چھوڑا۔ اور یہ محبت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل مکہ فتح فرمایا اور مہاجرین دا تعلق مکہ دے نال رہی، انصار آدن مدنی صحابہ کو ان حضور دا اپنا وطن بھی مکہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، حضور دے 53 سال اپنی حیات ظاہری دے مکہ چ گزرے ہیں، تو آپ دی محبت مکہ دے نال کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اپنا وطن تا اپنا وطن ہے، جتنا اماں دیاں یاداں بابے دادا دیاں یاداں بابا دیاں یاداں اپنے چاچا حضرت ابو طالب دیاں یاداں بچپن دے ول لڑکپن ول جوانی 53 سال پہلی واج بھی مکہ چتری ہے، 86 صورتاں بھی مکہ چتری ہیں، تو ہر لحاظ نال سونے کو محبت مکہ دے نال ہونی چاہیے، تہائی بھی تری۔ تو یہ مکہ فتح ہو گیا، مدنی صحابہ کو یہ خطرہ ہویا کہ سونے دا اپنا وطن جو ہن سونے کو مل گئی ہے، لہذا شاید سونا ہمیشہ واسطے مکہ چ رہ ونے، خطرہ ہویا، لہذا وہ اداس ہوئی گال سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے ارشاد فرمایا کہ اے مدنی صحابہ تو سوں ویلے میری مدد کی تھی، سارے دین دی مدد کی تھی، یہ لے سب کو ضرورت ہے، لہذا تو یہ خطرہ نہ کرو کہ ایسا مکہ دے بھی ٹک پوسو،
ہوں ہمیشہ واسطے محمد مدنی ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکی وہ 53 سال ہوں قیامت تک واسطے حضور دے جسد اثر مدینہ والا نہیں امانت رہا وہ محبت ہیں کہ انہیں جو اپنی دولت کو اپنا نہ سمجھا اپنی زمینوں کو اپنا نہ سمجھا حضور دی ارشاد دے اتنے ہر شے پیش فرماندے رہ گئے تو سونے نے محبت فرمائی کہ قیامت تک حضور دے جسد اثر کو مدینہ دیا مٹیاں بہت سارے وہاں کا چھت حاصل کر گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ یہ تیسری حدیث ہے پاک چوتھی حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پتر حضور نے مسلمان دی ایک نشانی دسی ہے اگر وہ نشانی نہ ہوئے مسلمان ہی صحیح تو مطلب ہے نشانی جو کونی بل کوئی کیوں فیصلہ کرے دی بھائی یہ مسلمان ہے کہ کوئی بھی ہو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اپنے بیٹے کو نصیحت پر فرمانے کے سونے نے یہ اسلام سے ایمان دا نور عطا فرمائے کائنات کو فرمانے مسلمان ہوئے جن دے ہاتھ کو لکھے کو تکلیف نہ پہنچے جن دی زبان کو لکھے کو تکلیف نہ پہنچے سبحان اللہ یہ دو صفتیں مومن دیاں ان دی تعریف دا حصہ ہے زبان کو لی کوئی دکھا نہ تھی وے اور ہاتھ کو ان پہلے اتنا لسان دا ذکر فرمائے من سلم المسلمون من لسانه و یده علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ تکلیف تا ہاتھ نال پہنچائی وان سکتی ہے کہ کو زخمی کی تا وان سکتا ہے تھپ مار کے ڈنڈا مار کے اصلا ہر شے ہاتھ نال چلتی زبان نال کوئی نہیں شے چلنی سوائے لفظاں دے جڑے زبان کو لکھتے لیکن حضور نے پہلے زبان کیوں بیان فرمائی ہے کہ جن زبان کو کوئی تکلیف کو نہ پہنچے اور جن ہاتھ کو نہ پہنچے پہلے زبان کا ذکر کیوں فرمایا میں نے نہیں واسطے کہ زبان نال بندہ بہت سوکھی تکلیف پہنچائے تے بہت زیادہ تکلیف پہنچائے اور ان دے کاغذاں جس کچھ بھی نہیں آکھا ہوندا مندے کٹ کے سخت لے جا اپنا کے دوجے دا دل توڑ چکا ہوندے لیکن وہ آتے میں کیا آکھے بھئی لے جائی تو فیصلہ کریں دے لفظ بعض اوقات کوڑے نہیں بھی ہوندے تے لے جا اتنا تلوار اور اتنا تیر دی شکل ہی چوندے جو انسان دے دلی پتر بندے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے نال ایک شعر منسوب ہے جراحت السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان کہ نیزاں تے تیراں دے زخم تو مل وین لیکن لفظاں دے زخم نہیں ملدے زبان دے زخم نہیں ملدے تو زبان چونکہ اتنا زخمی کرے دیے کہ او تک کھرنڈ پک کے جسم دا جڑا زخم ہوندے آہستہ آہستہ چھٹ ویندے لیکن زبان دا پچایا زخم کدی چھٹدا ہی نہیں ہمیشہ تر و تازہ تے گہرا رہ ویندا ہے اس واسطے حضور پہلے زبان دا ذکر کر فرمانے پیچھے ہاتھ دا اور دوسری شے کہ جداں بھی کہندے نال انسان دی دشمنی یا تعلقات خراب تھی نے یا نفرت آندی ہے تے نفرت شروع زبان کو تھی ہے ہاتھ دی لوڑ پیچھے پوندی ہے لہذا حضور نے پہلے زبان کو بیان فرمایا کہ زبان قبضے ہوتی تو انشاءاللہ ہاتھ دی لوڑ ہی نہ ہوتی لہذا یہ پہلی چیز ہے اگر اس سے کنٹرول نہ کیتا گیا تو ول ہاتھ سے کنٹرول اوکھتی ہوئی تو پہلا آدن نپ دا ایول ان دا بڈ کہ برائی کو میرے روکو جے لے آلے شروع تھی دی پئی ہو پانی اگر آندھا پیے نا کہیں پاس چھوٹا جہی سوراخ ہے اس کو بند کر چھوڑ کر رکو ایسی لیکن یہ اگر سیلاب دی شکل ہی چاہ ویسی تو پورے ایریے کو اپنے اس لپیٹ گر گئے تھی برائی بھی اس رنگ نال پھیل دی اگر ایک برائی چھوٹی کو نہیں میں مکین دے تو ہولے ہولے پورے شہر کو اپنے ولیٹ گر گر دی چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں نیچے شروع تھی ویندن ایک گاڑی چل رہی ہے سارے شہر والے دن بس ٹھیک ہے وہ گاڑی چاہیے ہولے ہولے انہوں نے بالی شامل تھی ویندن پورا شہر نشائی تھی ویندن سارے نوجوان نسلی چ نشہ پھیل ویندن کیونکہ ایسا اون ویلے نہیں روکا جیلے روکنا چاہیے برائی کو اسلام نے بالکل فطری انداز اور قابل عمل انداز روکنے کا حکم فرمایا چھوٹے بچے کی اصلاح سوکھی ہے نا تو وہ وڈا تھی وجے جی عادتیں بڑھنیاں نے بن ونجن بگڑنیاں نے بگڑ ونجن جیڑے 20 سال 25 سال تھی وجے اون ویلے بابا کیڑی اصلاح کرے سی جیڑے وہ امپریشنیبل ایج بال تھوڑے کول ہے قرآن دے اس کو نماز دا حکم اون ویلے دیو جیڑے 7 سال اندر تھی وجے کیونکہ یہ نیچرل طریقے جیڑے وہ تھوڑی گال منے سی بھی صحیح اور ان کی بھی عادت بنتی نماز اس کو بھی نماز ہی میں نہ لگتی جی میں پہاڑ چاہ کے بھائی جاتے رکھنا ہوئے آہستہ آہستہ ہوں دے دلچسپی اور اس مزاج اور ان کی فطرت ثانیہ بڑھتی ویسے ان کی مزاج ہی شامل ہوتی ویسی نماز اور 10 سالوں کا تھی وجے ول بھی نہ پڑے تو وزری بوہ مارے گا حکم ہے کہ ہوں اگر ہوں مارن کی لوڑ پوے تو مارو صحیح لیکن 11ویں سال نماز بغیر داخل نہ تھی ونڈی وے
کیونکہ اگر 11 سال نماز بغیر گزر گیا بس بابا بننا تک نماز دی روٹین بنانا اوکھا تھی ویسی اللہ ماشاء اللہ دے پاسوں رستے کھلیں تو کھل وینے ورنہ بندے دے وقت کو کم ٹپ وینے بندے دے وقت اے جی 7 کو لا اور لا کو لگا حضور فرماتے ہیں پہن کے ان دے بعد بغیر نماز دے اگا نہیں منجن دے ہونا اسا بچے کو ہی واسطے نہیں اٹھانے کہ بھئی وہ ستا پیے اوکھا تھی سی اسا ان دے ہی اوکھ کو تو دے دے پہن کہ سردیے تے وضو کرے سی لیکن اون اوکھ کو نہیں دے دے پہے جنہیں اس کو لی جاتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا اللہ دے حضور کھڑا ہونا تے عملہ دے حساب لے ہونا اور پوری زندگی دی نمازاں حضور فرماتے ہیں ایک نماز ہی جنہیں چھوڑ دیتی ہے فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ فرمایا اللہ دا ذمہ ختم ہو گئے ایک نماز ہی اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے اور ایسا عادت ہی نہیں پڑی اپنے بچے کی نماز پڑھنے تو قیامت تیری کتنے جواب اس نے دیونا انہوں نے سو رب کو وہ مقام اور اس گھڑی کا اندازہ ہی کروں کہ ایسا اپنے بچے کو کتنی اوکھیاں راہوں پہ تو رہا ہے اور یہ باپ سمجھے نا کہ میں ذمہ دار نہ ہوسا حضور فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت ہر بندے کو جرا ذمہ داری دیتی گئی ہے رب پوچھتی بھئی نہیں بھائی آوی کے ناوی نہیں لہذا اساں بطور بابا دے بطور والد دے ذمہ دار ہیں انہیں چیزیں دے تب برائی کو بھی نیچرل طریقے نال بر وقت روکنا ہے اور نیکی دا حکم بھی بر وقت دینا ہے اگر ویلا گزر گیا تو بل مشکل تھی ویسی لہذا سونا کریم آقا پہلے زبان دا ذکر پر فرمانے ود ہاتھ دا چونکہ زبان اگر محتاط راسی کنٹرول ہی چراسی تو ول ہاتھوں کو چلاون دی لوڑ ہی نہ پوسی کیونکہ ول معاملہ اتنا تفصیلی نہیں ہے تو چپ کر ویسو کہنی گال دے جواب بھی تو ول معاملہ کی میں بگڑتا وہ ویلے ہے جیل سل دا جواب پتھر نہ لیویدہ آندے تو ول معاملہ سدھردا نہیں ہوندا اس وچ بگاڑ پیدا تھیدا یہ چوتھی حدیث پاک ہے پنجویں حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے صاحبزادے کو جی بیان فرمائی وہ ہے الحلال بین والحرام بین فرمایا حلال ہی واضح ہے حرام ہی واضح ہے اللہ سونے دوہان دی وضاحت فرما چھوڑی وقد فصل لكم ما حرم عليكم اللہ فرماتے میں تفصیل نہ دس چھوڑے کیڑی کیڑی شے حرام ہے کیونکہ حرام اور حلال دا معاملہ میں عام معاملہ نہیں اور غیر ضروری چیز نہیں کہ انہوں نے گفتگو نہ فرمائی ہوئے پر اس کو وضع کے معاملہ اہم کیا ہو سی کہ بندے کو رسا بنجے کیڑی شے کھاوانی حلال ہے استعمال کیڑی شے حلال ہیں جیونا کی میں بندے نے اللہ فرماتے جیری جیری شے حرام ہے میں دس چھوڑی الا مضطررتم الیہ اور نالی بھی دس چھوڑے کہ اگر مجبور ہوئے تو جان بچاؤن واسطے این حرام کو بھی اتنا استعمال کر سکتے ہوئے کہ تھوڑی جان بچ سکے اللہ فرماتے ساری انگالی میں دس چھوڑی ان میں کوئی چیز انسٹ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ میں واضح طور پہ بیان نہ فرما چھوڑا حضور فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین حلال ہی واضح ہے حرام ہی واضح اسی کوئی شک نہیں چھوڑا اسلام نے لہذا ہر بندہ جو کلمہ پڑھے انہیں چیزوں کو جان دے بینہما مشتبہات فرمایا ان درمیان کچھ شئی ایسی ہیں جنہیں بندے کو شک کی پا چھوڑے گئے ہیں یہ دیکھا حلال ہے کہ حرام ہے فرمایا مومن ہوئے کہ ان شک والی شئیں کو نہیں بچوائیں فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ فرمایا جیسے شخص نے اپنے آپ کو ان مشکوک شئیں کو نہیں پرے کر چھوڑا اس نے اپنا دین ہی بچا چھوڑا اپنی عزت بھی بچا چھوڑا دین اور عزت دین ہی وعرض دین ہی بچا چھوڑا عزت ہی بچا چھوڑا لیکن جہاں شخص انہاں دے نیڑے لگا رہیا شک والی چیزاں دے فرمایا اندے واسطے خطرہ باقی ہو سی کہ کہیں ویلے بھی ہو حرام تک پہنچے یا یہ مشکوک چیزاں اس کو خود حرام دی عادت سے حرام دی لذت پیدا کر چھوڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ خود یہ اپنے پتر کو نصیحتاں احادیث سورج فرماندے بیٹھے انہاں دا اپنا عمل ہے کہ ایک شخص آپ دا غلام اب بہت بڑا کپڑے کا کاروبار ہے آپ دا اور ریشم کا کاروبار ہے کوفہ آپ دا غلام گیا کپڑا بیچن واسطے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کو پہلے فرمایا بھئی کپڑے دے وچ کچھ حصہ ہے ٹکڑا ہے کپڑے دا جڑا عیب دار ہے اس کوئی نقص ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جیلے بیچیں کو وکھرا کر کے آپ نے دیتا کہ اس کو بیچیں تو پہلے عیب رسیں دا کہ اندے وچ عیب موجود ہے لہذا ان دے مطابق جڑا جتنے پیسے دے وہ بیچ چھوڑے وہ شامی واپس آیا تو امام اعظم نے ول اس کو سب تو پہلے اسے ٹکڑے دا پوچھا
لیکن وہ آپ کے غلام کو چیز بھول گئی، لہذا عرض کرتے سونا میرے دماغ وچ نہیں دیا دسنا سارا کپڑا جو وکیا اکٹھا وہ ٹکڑا ہی نال وکی ہے، اور یاد نہیں دیا کہ میں دستا ہوں بھائی چیز کوئی عیب ہے اور اس کا الگ ریٹ مقرر کروں. تو آپ نے اس کو حکم فرمایا کہ آج کی جتنی کمائی ہے وہ ساری ثواب دی نیت کیتے بغیر غریباں دے بھی تقسیم کر چھوڑ، کیونکہ شک پیدا تھی گئی ہے کہ وہ جڑا عیبدار کپڑا ہے ان دے پیسے بھی سارے ہی صحیح کپڑے والے پیسے شامل تھی گئے، ہوں پتہ نہیں وہ کتنے ہیں، لہذا جتنے ہیں ہوں تو ہر شے جو وچ مل گئی ہے تو پورا مشکوک تھی گئی ہے. اگر پتہ ہو گیا کتنے ہیں تو اتنے کٹ گنوا، ہوں پتہ نہیں کہ وہ عیبدار کپڑے کے کتنے پیسے شامل ہوئے، لہذا آج کے جتنے پیسے ہیں سارے تقسیم کر چھوڑ، لیکن نال ثواب دی نیت نہیں کرنی. ثواب دی نیت تو تاں کروں جو 100% یقین ہو گیا جو حلال دی کمائی، حرام دی کمائی تے بندہ اللہ دے بارگاہ پیش کرے وہ حرام دی، یہ تو اللہ دے غضب کو دعوت دینے والی گال ہے. اس کو بڑا چیلنج کیا ہو سی ان دی بارگاہ دے وچ، اس کو بڑی جرت کیا ہو کہ یہ شاید اس نے منع فرمائے اس رنگ نال کما کے حرام پیش کرو بے ہم سونا تیری بارگاہ دے توحفہ کیا. تو فرمایا نہیں واسطے ثواب دی نیت تو 100% حلال پہ ہوندی ہے، شک کری شاید تو ثواب دی نیت نہیں، جب 100% حلال ہو سی تو ان دے بعد گنگال چلے. تو این آخری حکم دا تعلق انسان دی معاشی زندگی سے پیٹ انسان دا بہت اہم ہے. جب تک ان انسان 100% حلال پاؤن دا التزام نہیں کرے گا اس نے ہلے مزہ نہیں کیتا دین دا. دین دا مڑ تاں بنی دے جو انسان دی جو رزق ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے 100%. میرے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دفعہ اپنے مریداں کو یہ حاضر تھی آپ اتنا نماز دی پابندی دا حکم فرمانے ہیں، نال ہی آپ رزق کے حلال دا حکم فرمانے ہیں. ایک سوال کو منع فرمانے ہیں کہ کہنے کو سوال نہیں کرنا، باویں بکھا سمنا پوے تو سمجھ ہے. اگر بیا کوئی روزگار دا سلسلہ نہ ہو سکے تو آپ فرمانے ہیں کہ لکڑی مار کے جنگل چ وہ ویچ چھڑے ساری اس دین کی روزی سو کو مل گئی، لیکن کہنے کو سوال نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جن شخص نے اپنے اتنے سوال دا دروازہ کھول چھوڑا اللہ ان اتنے بھوک دا دروازے کھول لے. کہیں ہوندیاں پوریاں نہ پوسن جب بندہ کو امیداں رکھنا شروع کر دیتا. فرمایا امیداں صرف سونے رب دی ذات کو رکھ. ایک نصیحت حضور نے غلام کو فرمائی حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس نے سونے کو نصیحت پوچھی، آپ نے 3 نصیحت فرمائی. انہوں نے ایک نصیحت واجمع الیاس مما فی ایدی الناس، حضور نے فرمایا جو کچھ لوگاں کو لے اس کو مایوس تھی ون ساری امیداں سونے رب دی ذات نال جوڑ جہاں سب کو دیون والا ہے. کیونکہ بندہ جتنا بھی امیر ہو سی وہ اتنا زیادہ غریب ہی ہو سی، کیونکہ ان دے ارادے ان دے منصوبے پلان کچھ اس کو ایک فیکٹری والا 4 فیکٹریاں دی منصوبہ بندی کی پیا ہو سی، مزید ادھار بینکاں کو گندا ودا ہو سی بے ایک تے 4 کرنی یا 2 کرنی یا 3 کرنی. وہ تیرے واسطے کیسے بچے سی جرا خود اپنے چادر کو کئی گنا ود کے پیر ودائی ودائے گا. لہذا ام من شیء الا عندنا خزائن، اللہ فرماتے سارے خزانہ دا مالک میں ہاں. لہذا حضور فرماتے امیداں رکھنیاں تے اون دے کول جڑا سب خزانہ دا مالک اور سوال سے وہ ناراض نہیں تھی نا، خوش ہوندا ہے. وہ فرماتے میرے کول منگو میرے کول منگو، قرآن آتا ہے ادعونی استجب لکم، منگو میں عطا فرمائے. سوالیاں کو جڑا صد اپنی بارگاہ دے وچوں ول عطا کرن دے دعوتاں خود عطا بھی فرماندے. لہذا او سونے کول منگے، انساناں کول امیداں نہیں رکھنیاں، انساناں دے رب کول امیداں رکھنیاں. آقا فرمانے کہ جب تک انسان حلال دا التزام نہیں کر چھوڑے گا اپنے اس وقت تک عمل صاف نہیں ہو سکتا. عمل دا قرآن نے فرمایا نا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں دی جماعت طیب اور پاک چیزاں کھاؤ اور عمل صالح کرو، نیک کام کرو. یہ تو قرآن نے پہلے کھاون دا ذکر فرمایا، پاک اندر ویسی تا عمل صالح نیک کم تا سی سن جو نیک کما واسطے انرجی ٹھیک بن سی. کم بندہ کیڑی جان نال کرے دے، ہتھاں نال کرے سی، پیراں نال کرے سی، جسم نال کرے سی. جسم وچ طاقت ہو سی تے کرے سی. تے طاقت کینوں آندی ہے؟ انسان دے وچ جی طاقت ہے وہ فیول ہے. یہ خوراک جی اساں اندر گدے نے فیول ہے. تو باہروں جنریٹر چلدا پیا اسی فیول پیسو تا پیٹرول تے چلدا یا ڈیزل تے چلدا، جیڑی ہوندی خوراک ہے او کو دیسو تے چل پوسی. بندے دی خوراک ہے جیڑی منہ کو اندر پئی ویندی
یہ خوراک ٹھیک ہوتی تو طاقت بھی ٹھیک بنتی، خوراک ہی غلط ہے تو طاقت کی میں ٹھیک بننی ہے. لہذا وہ طاقت جی بنتی اور نیکی دے پاسے انسان کو گن کے ہی تاں ویسی کہ انسان ان خوراک کو خالص رکھتی، طیب اور حلال چیز ہوتی. لہذا یہ جرا پنجویں حدیث پاک ہے، یہ پورے دا پورا انسان دی معاشی زندگی کو بیان کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کو فرمایا کہ یہ 5 حدیثاں 5 لاکھ حدیثاں کا خلاصہ ہے. اگر انہیں 5 تے عمل کر چھوڑے تو یہ نہ سمجھے 5 تے عمل کیتے، بلکہ انہیں سمجھے 5 لاکھ حدیثاں میری زندگی جوتے رہی ہیں. یہ احکام دیاں حدیثاں جن تعلق حکم دے نال ہے، انہاں چوں اے نمائندہ حدیثاں اور جامع حدیثاں احکام جن کی ڈوز اور ڈونٹ کی قرآن دے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول عطا فرماویں دین چھوڑو اور یہی شے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماویں رک بڑھ. یہ سارے واسطے لمحہ فکری ہے کہ اصل کلمہ ہی پڑھو الحمدللہ، اور جتنا کچھ ہو سکتے ظاہری محبتوں کا اظہار ہی کریں سونے دے نال، لیکن سونے دی اصل محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل محبت انہاں دا آکھا مننا ہے. اگر سونے دی گال اتا نہیں منی پوری زندگی گزار بیٹھے ہیں، ور محبت کی گال دی ہے. بابا پانی منگے اور بال سامنے ہاتھ بند کے کھڑا رہے تے پانی کا گلاس بھر کے نہ دے گے. بابے کو پانی کی ضرورت ہے اور پتر ہاتھ بند کے اگو کھڑا ہے، اچھا جھکا تھیدا کھڑے محبتوں کے اظہار ناری بابے دے نام دے مریدا کھڑے، لیکن بابے دی صرف گال نہیں منے تو بابے دے نال محبت کرنے والا ہے. محبت اللہ تے دے رسول دی محبت دی پہلی علامت اللہ دی اطاعت تے اللہ دے رسول دی اطاعت، کیونکہ محبت یہ شخصیات بدل دیا نا، محبت دے تقاضے بدل گئے. مثلا تھا کو اپنے اما بابے نال محبت ہے تو اما بابے نال محبت دا تقاضا انہاں دی اطاعت ہے. تھا کو اولاد نال محبت ہے، اولاد دی محبت دا تقاضا اسا انہاں دی اطاعت نہیں کرنی، انہاں کو سونی تربیت دینی ہے. اے اولاد دی اثر محبت ہے کہ اساں تربیت کرو یا انہاں دی ضرورتاں پوری کرو، وہ تمام محبت دے حصے ہیں پہ. لیکن اصل محبت حضور فرمایا سب تو بہترین تحفہ جہاں کوئی بابا اپنے بالاں کو دے سکتا ہے ان کی سونی تربیت ہے. اگر اس نے بندہ نہیں بنایا اپنے بالاں کو، بھاویں جتنے سونے کھانے کھوائے، بھاویں جتنی اچھیاں گڈیاں تے چڑھا بلے سونے گھر بنا دیتے رہے، فرمائن جائیں بندہ ہی نہیں بنایا بالاں کو تو کوئی شے نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں دی تربیت صحیح کریں. بالاں کو یہ نہیں سکھانا کہ وہ سل دا جواب پتھر نہ لے ہونا، بالاں کو معاف کرنا، حوصلہ طبیعت پیدا کرنا ہے. بالا ہے اما بابے کا کم ہے. بال جی آپس ہی لڑ دیں، بالاں کو حکبے کو معاف کرنا دی دان سکھائی وجہ یہ نہیں کہ چھوٹا چاہ کے بے بال کو چھل دو یا اس کو آکو ہاں تو ماروں. یہ کوئی حل نہیں. حل ہے کہ وہ کوئی انسان بناؤ. انسان ٹٹ فار ٹیٹ نال انسان نہیں بنتا، ادلے دے بدلے نال انسان بنانے واسطے حضور دی سنت دا نور دینا پوندے. بالا کو حضور دی سنت معاف کرنا، لا یجزی بالسیئۃ سیئۃ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سونے کریں برائی دا بدلہ برائی نہ لگی. لہذا جی میں شخصیت بالاں دی محبت ہے کہ بالاں دی تربیت کروں، والدین دی محبت ہے کہ والدین دا آکھا بنو. اللہ تے اندے رسول دی محبت، میاں بیوی دی محبت اندے الگ تقاضے ہیں، حقوق دی ادائیگی دے باب وچ الگ تقاضے ہیں. لیکن اللہ تے اندے رسول دی محبت دا بنیادی تقاضا انہاں دی اطاعت کرنا ہے. اور اطاعت دے بابی چ 5 نمائندہ حدیثاں میں ساری خدمت کی عرض کی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھو 5 لاکھ حدیثاں جو منتخب کر کے اپنے شہزادے کو تحفہ دیتا. اللہ سونے کو دعا ہے کہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی مل باواں قبول فرماوے. صاحب خانہ دے گھر مال اولاد کی اللہ تعالی برکتاں فرماوے. اصل سارا کو اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سونی سنت سیرت آپ کی صورت کو اپناواں دا شرف نصیب فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. سارے دوست کھڑے ہو جائیں. درود و سلام. سارے دوست لنگا کھا